اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عصر کی نماز کے بعد سب سے افضل تسبیح جو کہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جو گھروں کو رزق سے بھر دیتی ہے، اور یہ تسبیح اللہ کو خوش اور راضی کر لیتی ہے۔ محترم عزیزو، اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم دن بھر میں دنیا کے جھمیلوں میں مصروف رہتے ہیں، رزق کی فکر، خاندان کی ذمہ داریاں اور دنیاوی تعلقات کی دوڑ انسان کو تھکا دیتی ہے، مگر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ وقت دراصل ایک ایسی روحانی دروازہ ہے جسے صرف وہی کھول پاتے ہیں جو دنیاوی مشغولیات سے نکل کر رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو اذکار، دعائیں اور تسبیحات کی جاتی ہیں، وہ نہ صرف انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک عظیم عمل کا ذکر آج کے اس بیان میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تمام بھائی بہن کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد افضل تسبیح جو رزق کے دروازے کھولتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی روشنیاں بکھیرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کہ آج کا انسان بے چینی، بے سکونی اور مالی تنگی کا شکار ہے۔ دن رات کی محنت کے باوجود گھروں میں برکت نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے، اور گناہوں کا بوجھ سینے پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ لمبے لمبے اعمال کرتے ہیں، تعویذوں کے چکر میں رہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اثر اللہ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان مجرب اذکار میں چھپا ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ عصر کے بعد کی تسبیح بھی انہی مجرب اذکار میں سے ایک ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اولیاء کاملین تک ہر دور کے نیک بندوں کا معمول رہا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے ہر کوئی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارے گھروں سے غربت کا سایہ ختم ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں کی بے سکونی خوشیوں میں بدل سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی سیاہی نیکیوں کی روشنی سے مٹ سکتی ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز دن کے اختتامی حصے میں آنے والی وہ عظیم عبادت ہے جس کی اہمیت قرآن و حدیث دونوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ اسی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ عصر کے وقت کا ماحول دن بھر کی محنت کے بعد تھکن اور سکوت کا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جو بندہ اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب عصر کے بعد کی تسبیح انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ عزیزو، رزق کی تنگی ایک آزمائش ہے اور رزق کی کشادگی ایک نعمت ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں پاتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ روحانی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق محض محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی عطا ہے، اور یہی روحانی عطا تسبیحات، اذکار اور دعاؤں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور روزانہ جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، نظر کی خیانت، زبان کا غلط استعمال، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے،
اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ جب بندہ تھکن کے عالم میں اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ عصر کے بعد کی اس تسبیح کا سب سے پہلا اثر یہی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دل کے اندر جو دنیا کی محبت، حسد، غصہ اور لالچ جمع ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ دھلنے لگتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ عصر کے بعد کی اس مخصوص تسبیح کو اگر بندہ اخلاص سے اپنا معمول بنا لے تو وہ یہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی سے بوجھ اترنا شروع ہو گیا ہے۔ دل میں وہ اطمینان پیدا ہونے لگے گا جو دولت سے نہیں ملتا، جو سکون نیند کی گولی سے نہیں آتا، اور جو راحت دنیاوی آسائش سے نہیں ملتی بلکہ صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے، اور یہی ذکر اگر عصر کے بعد ہو تو اس کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دن کا سورج اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح اللہ رب العزت سے قربت کا ایک راستہ ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ جو بندہ روز عصر کے بعد یہ تسبیح کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آتی ہے، تو دنیا کے فتنے، فقر کی ضلالت اور گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ تسبیح کرتے ہوئے آنسو بہا دے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم پر حرام کر دے گا۔ اسی طرح ناظرین، عصر کے بعد کی تسبیح کا ایک اور اثر یہ ہے کہ اس سے انسان کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ دن بھر کے گناہ جو بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں وہ اس ذکر سے دھلتے ہیں اور اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کو باطنی طور پر مضبوط کرتی ہے اور اس کے دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کے دل کو بدل دیتی ہے، انسان کی تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اور انسان کو ایسی روحانی طاقت عطا کرتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو ہو کر اس تسبیح کے فضائل، اور اس انسان کو ایسی روحانی طاقت دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے اسے اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو محترم عزیزو، عصر کا وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے جب دن اور رات کا سنگم ہوتا ہے، جب آسمان پر سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، زمین پر تھکن چھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بندے جو اس گھڑی کو غفلت کی نیند میں نہیں گنواتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارتا ہے جو دنیا کی دولت سے بھی قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں اپنے دین کو نہ چھوڑیں، اور خصوصاً عصر کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہی نماز جو ہمارے دن کی محنت کو برکت میں بدل دیتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہے اور میرے گھر میں رزق کی کمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عصر کا وقت ہو تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا اور تمہارے گھر میں سکون نازل کرے گا۔ ناظرین، ہم میں سے کئی لوگ رزق کی تنگی کا آج کل خوب رونا روتے ہیں۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی تنخواہ کم، کبھی بچوں کی نافرمانی، کبھی دل کا بے سکون ہونا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دن میں کس وقت اللہ کے دربار سے غافل ہو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کو چھوڑ دینا دراصل اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے اللہ کی خاص الخاص برکتیں اور رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز سنوار لی اس نے اپنا سارا دن سنوار لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دن بھر کی عبادتوں کو بھی ضائع کر بیٹھا۔ تو ناظرین، یاد رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے خزانوں کی کنجیاں صرف ان ہاتھوں میں دیتا ہے جو اس کے حضور جھکتی ہیں، جو عصر کے وقت دنیا کی دوڑ کو روک کر آخرت کی طرف پلٹ آتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے، کسی کے گھر میں اولاد ہے مگر پیسہ نہیں ہے، کسی کے بچے اسکول جا رہے ہیں لیکن دینے کو فیس کے پیسے نہیں ہیں، کسی کا کاروبار ہے مگر برکت نہیں ہے، کوئی بجلی کے بھاری بلوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے ماں باپ کی دعاؤں میں بھی بے بسی شامل کر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ قسمت کا کھیل ہے۔ حالانکہ ناظرین، ہمارے ہاتھوں سے وہ تسبیح چھوٹ چکی ہے جو اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے، اور عصر کے وقت جو تسبیح کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی بدولت بندے کے حالات کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان دن کی تھکن کے بعد یا تو دنیا میں گم ہو جاتا ہے یا اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی رحمتوں کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، اس کے غم کو راحت میں، اس کی کمی کو برکت میں، اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے نظام میں مسئلہ یہ نہیں کہ وسائل کم ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم نے روحانیت کو دراصل کمزوری سمجھ لیا ہے، جبکہ اصل طاقت وہی ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ جب ہم عصر کے وقت 2 رکعت نماز کے بعد دل سے تسبیح اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب عمل بن جاتا ہے۔ پھر وہ تسبیح ہمارے گھروں سے نحوست، بدبختی، نافرمانی اور بے برکتی کو نکال باہر پھینکتی ہے، کیونکہ وہ ذکر ہے جس پر فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ آج ایک ماں اس لیے روتی ہے کہ وہ بچوں کی فیس نہیں دے پا رہی، ایک باپ اس لیے شرمندہ ہے کہ وہ بیوی کو دوپٹہ بھی نئے کپڑے کا نہیں لا کر دے پا رہا، ایک نوجوان اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور ایک بیٹی اس لیے رکی ہوئی ہے کہ جہیز کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم سب مل کر عصر کے وقت ایک چھوٹی سی تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ کی رحمت ہر در بند ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نیا دروازہ ضرور کھول دے گی۔ محترم عزیزو، وہ تسبیح جو آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جو ہزاروں گھروں میں سکون لے کر آیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت غریب امیر ہوئے ہیں، بے اولادوں کو اولاد ملی ہے، تنگ دستوں کو رزق کی نہریں میسر آئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تسبیح صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ آج جن مشکلات سے گزر رہا ہے وہ صرف دنیاوی اسباب سے نہیں حل ہوں گی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق سے بھی ہے۔ جب وہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو زندگی کے ہر دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کچھ خاص اعمال عطا کیے ہیں جن کے ذریعے ہم ان بند دروازوں کی کنجیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور عصر کے بعد ایک مخصوص تسبیح ہے جو اگر دل سے پڑھی جائے تو اس کی برکت سے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو ہم دنیا کے 10 دروازے کھٹکھٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ تسبیح ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہمارے گھروں سے فقر و فاقہ، بے برکتی، بیماری، بے اولادی، نافرمان اولاد کے مسائل، گھریلو جھگڑے اور ذہنی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور یہ تسبیح اس شخص کے لیے خاص الخاص ہے جس کے دل میں امید باقی ہے اور جو اپنے رب سے ناطہ جوڑنا چاہتا ہے۔ آج اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رو رہا ہے، یا ایک ماں بچوں کے دودھ کے لیے فکر مند ہے، یا کوئی نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، یا کوئی بزرگ بیماری سے عاجز ہے اور دوا کے پیسے نہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ عمل اس لیے خاص ہے کہ اس کو عصر کے وقت کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ایسا وقت ہے جب دن اور رات کی سرحد ملتی ہے اور دعائیں عرش تک لے جائی جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اپنا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا،
اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے اپنے ذکر سے جوڑ دیا ہے، اور یہ ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا عمل ہے۔ اس تسبیح کو جو شخص مستقل عصر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور اس کے گھر میں سکون، صحت اور خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور اسے ایسا اطمینان عطا کرتا ہے جو دولت سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ آج کے اس نظام میں جہاں ہر چیز مہنگی ہے اور اپنی بساط سے باہر ہو چکی ہے، جہاں انصاف بکتا ہے، جہاں حق چھپایا جاتا ہے، وہاں یہ تسبیح ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو نہ صرف مسائل کو کاٹ دیتا ہے بلکہ دلوں کی کدورتوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ تسبیح ہماری روح کو تازگی دیتی ہے اور ہمارے اعمال میں نور بھر دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے بھائیوں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، جو نہ صرف دنیاوی مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ رزق کے لیے بھی زاد راہ بنتی ہے۔ اس تسبیح کو عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے باجماعت عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے حصول ثواب اور خیر و برکت کے لیے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس ذکر کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوکر کی درخواست کی تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ تو محترم عزیزو، تسبیح فاطمہ وہ نعمت ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو عطا فرمائی، اور جس سے روحانی طاقت، قلبی سکون اور رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی حاجت ہو، رزق کی تنگی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، بے سکونی ہو، غربت ہو، قرض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس عمل کے بعد اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، اور حاجتوں کو پورا فرمانے والا بھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس تسبیح سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ بس آپ کا یقین ہونا چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، اللہ کی باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا،
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناظر ہو، آمین یا رب العالمین۔